رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے آپ کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی پریشانی کا سامنا ہے، مثلا پریشانی کی نوعیتیں اگر مختلف ہیں، بیماری ہے، دیگر امراض میں گھرے ہوئے ہیں، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، اسی طرح کاروباری معاملات میں اگر آزمائش میں مبتلا ہیں، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے، یا کسی جائز مقصد میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہو، یا اس کے علاوہ جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسے وغیرہ کے معاملات بالفرض اگر گرفتار ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی معاملات کے لیے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی علاج کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں، اور جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہاتھوں ہاتھ آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں. جی ہاں، نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، تو بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارے آپ کے کر دیے جائیں گے، اور استخارے کرنے کے بعد روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ کو بیان کیے جائیں گے، اوراد و وظائف دیے جائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں. نمبر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، اس نمبر پر کال کیجئے، سوال ریکارڈ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے کیے جائیں گے. قبل اس کے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی ایک ہم فضیلت سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا. آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. محمد حنیف، والدہ کا نام رضیہ بی بی، 8 سال ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر فرمائے. ندیم نام آپ نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگلی کال چلا دیجیے گا. محمد اختر، والدہ کا نام حمیدہ بیگم. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی کام نہیں چلتا ہے، میں ڈرتے ہوئے کوئی کام نہیں کر پا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے اختر بھائی. انشاءاللہ عز و جل آپ
کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کام نہیں چل رہا آپ کا تو کام چلنا شروع ہو جائے، اس حوالے سے وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ نام آفتاب عالم ہے، میری والدہ کا نام بلکیس جہاں ہے۔ میں 2 سال سے پریشان ہوں، میں کوئی بھی جائز کام نہ کرنا چاہ رہا ہوں مگر مجھے کام نہیں ملے، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جا رہی ہے۔ کام نہیں مل پا رہا اور رکاوٹیں آئی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آفتاب بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی رکھ لیجئے، اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ آپ کا بھی کام نہیں چل پا رہا یا کاموں میں آپ کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس جائز کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہوں اگر اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیا روحانی علاج ہے، آئیے روحانی علاج سنتے ہیں اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا۔ جی ہمارے آفتاب بھائی کی قول تھی، استخارے کے حوالے سے انہوں نے قول کی ہے، استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل ان کا کریں گے، لیکن روحانی علاج اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ کام چلنا شروع ہو جائے، کام نہیں چل پا رہا ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل ان کے کاموں میں آسانی فرمائے، اور ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 256 پر اسے تحریر فرمایا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مدنی پنصورہ نہیں ہے تو آپ اسے خرید فرما لیں، اور مدنی پنصورہ جو ہے اس میں سے صفحہ نمبر 256 میں سے یہ وظیفہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا مؤخرو 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے۔ تو آپ بھی یہ روزانہ وظیفہ کیجئے، اور ہو سکے تو نماز کی پابندی کریں، کہ نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے، اور روزانہ اس وظیفے کو بھی آپ کرتے رہیں، یا مؤخرو 100 بار پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ کاموں میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے لیے یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، الحمدللہ عز و جل آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے آپ کا کام چلنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اور جو آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اللہ بھلا کرے، آپ نے فرمایا تھا کہ جس جائز کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اور دوسرا آپ نے استخارہ بھی کہا تھا آفتاب بھائی، آپ کا استخارہ بھی الحمدللہ عز و جل کیا گیا۔ استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی عملیات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر رکاوٹیں ہیں۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ استعمال کیجئے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے اختر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے بھی اسی طرح کا اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ میرا کام نہیں چل رہا، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ اور آپ کے کاروبار پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، یہ نظر بد کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی بری نظر سے آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی، آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ فرائض کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، نمازوں کی پابندی بھی کیجیے، اور کوشش کر کے حسب توفیق اپنا صدقہ یہ بھی نکالیں، صدقہ نکالیں۔ دوسرا میں آپ کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی پیش کرتا ہوں، 11 جمعرات، کم از کم 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کر کے آپ دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو برکتیں بھی حاصل ہوں گی، علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کرانا چاہ رہے ہیں، قول چلا دیجیے گا۔ بیٹی کا
کا نام مناہل ہے، امی کا نام انیلا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کافی دنوں سے بیمار ہے، الٹی موشن، روتی بہت ہے، پوری پوری رات نہیں سوتی ہے، عمر ہے اس کی 11 ماہ۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں جو آپ نے بیماری کا بتایا بچی کے لیے، تو اس کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے۔ اگر کسی کو الٹیاں آتی ہیں، موشن آ جاتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر پیٹ کے امراض آ جاتے ہیں، یا نیند نہیں آتی، بیماری کی کیفیت رہتی ہے، تو اس حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا اور پھر اس کے مطابق عمل کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میں محمد لطیف لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے۔ میرا کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، کام کرتا ہوں ذہن میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں، خوف وغیرہ بھی آتا ہے۔ کام میں دل بھی نہیں لگتا اور وسوسے بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے نفیس بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد قائم رضا اختاری ہے، میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں کہ جنید بھائی آپ کا روحانی علاج سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ جب بھی میں کہیں باہر جاتا ہوں تو اگر الگ کہیں ہوتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سائم نام آپ نے بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائیں، خوب برکتیں دیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل۔ عرض کرتے ہیں اگلی قول چلا دیجیے گا۔ چلیں مزید کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھی۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے تھے، اب روحانی علاج بیان کیے جائیں گے توجہ کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور کوشش کر کے ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے۔ وقت ہوا ہے روحانی علاج بیان کرنے کا، اور اپنے اپنے روحانی علاج تحریر فرما لیجئے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، بچی کا نام مناہل بتایا تھا، بتا رہے ہیں کہ الٹیاں بھی ہو رہی ہیں، پیٹ بھی خراب ہے، اور اسی طرح بیمار کی کافی ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں بیماری کے، اور نیند بھی نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ان کی بچے کی بیماریاں دور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 247 پر آپ نے ایک بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے۔ آپ بھی اسے نوٹ فرما لیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا۔ یا محیمنو، یا محیمنو، یا محیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ بھی یہ 29 بار پڑھ کر اپنی بچی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ جو بھی امراض ہیں، جو پریشانی ہے، جس کی وجہ سے بیماری ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بیماری انشاءاللہ جاتی رہے گی اور شفا یابی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد طبیعت بہتر ہو جائے گی، گھبرائیں نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آپ صبر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا، اور جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد بچے کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ نفیس بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ کام میں ایک تو دل بھی نہیں لگتا، اور خیالات ان کے ذہن میں بہت زیادہ آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اور کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے، کوئی ایسا تعویذ ہو کہ کام میں دل لگنا ان کا شروع ہو جائے، اور برے خیالات ان کے جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو اس کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال
نوکری میں دل لگ جائے گا اچھا انشاءاللہ۔ اچھا، یعنی اب یہ تعویذ خود تیار کریں، ہاں، یعنی یہ خود لکھنا تیار انہیں کر خود ہی سکیں۔ ہوگا اچھا، کہ تو اس یہ- کا کوئی طریقہ بھی ہے کہ کس ہاں، انداز سے اس لکھنا ہے، میں کون سے قلم سے یہ لکھنا ہے؟ احتیاط کرنا ہے کہ وہ قلم تو یہ کوئی سا بھی لے لیں صحیح۔ لکھنے کے لیے، کیونکہ یا اللہ لکھنا ہے، صحیح، تو اس میں جلالت جو اللہ ہے، لفظ اس کی اللہ، جو صحیح، ہاں ہے، جی، اس کا دائرہ کھلا رکھیں لکھنے میں، صحیح۔ یہ احتیاط کریں کہ وہ اور اچھا انداز میں لکھیں، اگر نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لیں، کسی سے تو لکھوائیں۔ انشاءاللہ اچھا، اس کی بھی برکت ہے۔ 101 مرتبہ آپ نے فرمایا، جی 101 بار پھر اس کو لپیٹنا ہے اس کو چمڑے میں لپیٹ سلوا لیں کر، جی، اور پلاسٹک کوٹنگ کرا لیں، چمڑے میں سلوا کے بازو پہ باندھ لیں، تو کام میں دل انشاءاللہ لگنا عز و شروع جل۔ ہو جائے گا۔ ہاں، اچھا، تو یہ تو ہوا روحانی علاج، اپنے سماعت فرما لیا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اور ظاہر سی بات ہے روحانی علاج پر بھی عمل کریں اور عملی علاج کوشش بھی آپ کریں، صحیح ہے، کوشش بھی کریں اور اپنے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ کام میں دل لگا رہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو وسوسے ان کے ذہن کے دور ہو جائیں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ وسوسوں کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پھول لکھے ہیں، جی، تو اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 100 بار یا مقسطو، صحیح، 100 بار یا مقسطو یہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ پنجگانہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں تو مدینہ مدینہ، تو صحیح۔ انشاءاللہ اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ تو عصر کے بعد یہ 100 بار یا مقسطو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت حاصل ہوگی کہ وسوسوں سے نجات مل جائے گی، مل جائے گی۔ یا مقسطو، ہاں، یا میم مقسطو، قاف سین تو۔ تو، مقسطو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے اگر فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ روحانی علاج میں، اوراد و وظائف میں ضروری ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، روحانی علاج پر عمل کریں تو تلفظ کی درستی بہت زیادہ ضروری۔ اگر تلفظ درست نہ ہوئے، قواعد و مخارج درست نہ ہوئے تو پھر وہ کما حقہ فوائد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک مدنی منع کی قول آئی تھی، محمد سائم نام بتایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جب میں اکیلے میں ہوتا ہوں یا باہر نکلتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کا ڈر خوف دور فرمائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 16 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 16 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا ڈر خوف یہ جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا، اور ہر طرح سے انشاءاللہ عز و جل آپ بہادر رہیں گے۔ اور کوشش کیجئے کہ آپ باوضو رہیں، جب بھی گھر سے باہر نکلیں یا گھر میں ہوں تو کوشش کریں کہ باوضو رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی اپنی آپ کو برکتیں ملیں گی اور ڈر خوف سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے اور اپنے حفاظت کے تعویذات گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ یا آپ کے بچوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو کہ بچے ڈرتے ہوں یا باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہو، تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ چاہیں تو بچے پر بھی دم کر دیجئے، 16 مرتبہ یا حفیظو پڑھ کر اپنے بچوں پہ آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے آپ کے ہر طرح سے بہادر رہیں گے اور ڈر خوف بھی ان کا جاتا رہے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میری وائف ہے تقریباً 8-10 سال سے نا، اس پہ نا ٹانگ میں نا پین بہت ہو رہی ہے لیفٹ سائڈ میں۔ اس کا نام ہے فوزیہ افضل، والدہ کا نام بلقیس اختر۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پیروں میں درد کا کہا نا، پیروں میں تکلیف رہتی ہے، سر میں بھی اور پیروں میں بھی درد ہے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ سارا کرانا تھا کہ ہمارے حق میں پاکستان جانا بہتر ہے یا سعودیہ میں رہنا بہتر ہے۔ میرا نام محمد ریاض اطاری، والدہ زرینہ اختر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برکتیں عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ اکبر علی میر کو خاص، والدہ کا نام آمنہ بی بی، مسئلہ کاروبار میں پریشانی کا، برائے کرم استخارہ فرما دیجیے۔
انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، اور روحانی علاج جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ کاروباری پریشانیاں ہیں، وہ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتائیں گے تاکہ آپ کی یہ کاروباری پریشانی یہ دور ہو جائے۔ روحانی علاج اس حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر گھر میں بیماری، غربت و ناداری، کیونکہ یہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، اور انسان جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہا اس کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک روحانی علاج کہ غربت سے نجات مل جائے، کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں، تنگ دستی دور ہو جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر دیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری یہ جو پریشانی کے باعث بن جاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ اس پر آپ عمل فرمائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے اور تعویذات حاصل فرما لیجیے، اور ہو سکے تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر فرما لیجیے، تو انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بے انتہا بہاریں کہ پریشان لوگ اور مصیبت زدہ لوگ اور بیمار لوگ قافلے میں جب سفر کیا تو ان کی بیماریاں، پریشانیاں الحمدللہ اس کی برکت سے جاتی رہی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور مدنی چینل کے ناظرین جو روحانی علاج آپ کو بیان کیے گئے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے وظائف کو اس کی تعداد کے مطابق پڑھنا، کیونکہ جس وظیفے کی جتنی تعداد بیان کی گئی ہے اتنی تعداد کے مطابق ہی پڑھا جائے، کمی بیشی کریں گے تو وہ فوائد حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ اچھا بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بتایا تھا کہ 8-10 سال ہو چکے ہیں، اور فوزیہ نام بتایا تھا بچی کا، کہ ان کے ساتھ پیروں میں بھی درد ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ تینوں سورتیں یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا میرے اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بیمار عابد، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح ہمارے الیاس بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان جانا بہتر ہے یا عرب شریف میں ہی رہنا بہتر ہے، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت پاکستان میں آنا آپ کے لیے بالکل بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید آپ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر لیجیے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار میں پریشانیاں آ رہی ہیں اور رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں، تو روحانی علاج تو آپ کو مبلغ دعوت اسلامی نے بتا دیا، استخارے کا جواب آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کی یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے۔ توبہ اور استغفار کی کثرت کریں اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے استغفار کی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کی کثرت کریں، روزانہ کم از کم 70 بار استغفار ہم پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالی استغفار کی برکت سے
انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی ہماری دور فرما دے گا۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں کریں، الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ کی رحمت سے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ شادی میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں، آپ استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلے مسائل ہیں۔ ماں کا نام شاہدہ پروین، بہن کا نام سائمہ اقرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عبد الرحمان ہے، میری والدہ کا نام شہناز بی بی ہے اور میں سعودی عربیہ میں ہوں۔ آگے میں نے پلمبنگ کی دکان کا کام کرتا تھا، لیکن ابھی میں سبزی کی دکان نہیں کھولنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ سبزی کا کام کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو بالکل عبد الرحمن بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بہتر ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا انتظار کیجئے گا، کچھ کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجئے گا۔ اظہر حسین چلا دیجئے گا۔ میں فیضان احمد اتاری کویت سے بات کر رہا ہوں۔ حضور، میرے ایک دوست کے ہاتھ کی انگلیوں میں سفید داغ ہو گیا ہے، تقریباً 1 سال سے وہ زیر علاج ہے۔ براہ کرم کوئی وظیفہ عنایت فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ کی انگلیوں میں سفید، عموماً یہ برس وغیرہ کے بھی ہوتے ہیں نا، برس کے نشانات نکل آتے ہیں، سفید داغ نکل آتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ عموماً یہ ہاتھوں پر نکل آتے ہیں سفید داغ، دھبے وغیرہ اور برس کے نشانات وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی برکت نہیں ہوتا ہے، تو بھی کماتے ہیں اس کو پورا نہیں ہوتا ہے، کبھی خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے سب ایک ختم ہو جاتا ہے، کدھر سے جاتا ہے کدھر ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں، آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں، اور اب پریشان نہ ہوں، دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ اور دیکھیں پورا نہیں ہوتا، اب اس پر ہم غور بھی کر لیں نا، ایک ہوتی ہیں ضروریات اور ایک ہوتی ہیں خواہشات۔ اگر ہم خواہشات کو پورا کرنے جائیں گے تو یاد رکھیے کہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی نا، تو ہم ہماری اپنی ضروریات پوری ہو جائیں اور خیر و عافیت کے ساتھ معاملات ہمارے چلتے رہیں، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مقام شکر ہے۔ تو باقی اس کے جو ظاہری اسباب ہیں اس پر بھی غور کر لیجئے، اور جو بے برکتی کے اسباب ہیں، تنگ دستی کے جو اسباب ہیں اس پر بھی غور کر لیجئے، اس سے بچنے کی بھی کوشش کیجئے، اور اس کی مخصوص دعائیں بھی ہیں، روحانی علاج بھی ہیں جن کو پڑھنے سے الحمدللہ عز و جل رزق میں برکتیں رہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل وظائف بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، تو وہ تحریر فرما لیجئے۔ اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا پورا نہیں ہوتا، مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی ہمارے جو خرچے ہیں وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں بعض اوقات، تو ہمت رکھیں، اس حوالے سے وظیفہ بھی ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتائیں گے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی متوجہ ہو جائیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے، کون سا عمل ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ پورا مہینہ جو مخصوص آمدنی ہوتی ہے جن کی، ان کا پورا مہینہ نکل آئے، اور اللہ کی رحمت سے گھر میں جو راشن وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی برکت رہے گی۔ اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج کے بھی حوالے سے کالز تھیں، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ عز و جل اب ان کے استخارے کیے جائیں گے، اور روحانی علاج کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ہر بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ حافظہ بہت زیادہ کمزوری کی طرف ہے، اور جو یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، تو حافظہ مضبوط ہو جائے، جو بھی یاد کریں، دینی کتاب پڑھیں، اسلامی سبق پڑھیں، تو وہ ذہن میں رہے ان کی۔ تو اس حوالے سے کوئی دعا ارشاد فرمائیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 41 پر 41 پر آپ نے قوت حافظہ کے لیے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، آپ بھی اسے نوٹ فرما لیں اور اس پر عمل کریں اور اس کے فوائد سے مستفید ہوں۔ یا قویو
یا قویو یا قویو 11 بار پانچوں نمازوں کے بعد سر پر دانا ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھیے. انشاءاللہ عز وجل حافظہ جو ہے وہ قوی ہو جائے گا. اور جو بھی آپ یاد کریں گے بھول جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو انشاءاللہ عز وجل جو حافظے کی صلاحیت ہے وہ انشاءاللہ بیدار ہو جائے گی، اور جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ یاد رہے گا. نمازوں کی بھی پابندی کریں، اور ہر نماز فرض نماز کے بعد یا قویو دانا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 بار پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اچھا، بچے اگر ہوں چھوٹے، جیسے مدرسۃ المدینہ جاتے ہیں اور دارالمدینہ والے مدنی بننے ہوں یا پڑھتے ہوں، تو اب ایسے چھوٹے بچوں کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر بالفرض وہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے ہوں تو ایسا کوئی وظیفہ ہے کہ بچوں کا حافظہ اگر کمزور ہے تو والدین کوئی عمل کر لیں ان کے ساتھ؟ ان کے لیے، بچوں کے لیے، جیسے اگر بچے ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے کی طرف رجحان بعض اوقات نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا، تو رات کو سوتے وقت یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ کر 3 باداموں پر دم کر دیجئے. 1 بادام اسی وقت کھلا دیں، 1 صبح نہار منہ اور 1 دوپہر کے وقت کھلائیں. والدین بھی یہ عمل کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. تو یہ آسان عمل بھی ہے اور بچوں کے لیے بہترین بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ بادام پہ دم کر کے دیں انہیں، تو ان کا جو حافظہ کمزور ہے تو وہ قوی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ 3 عدد بادام کی گری لے لیں، 3 دانے لے لیں، اور یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے. جی اول آخر درود پاک پڑھ لیں 3 بار، اور 3 باداموں پہ دم کر کے 1 رات میں اسی وقت کھلا دیں، رات میں جب سوتے وقت، اور 1 صبح نہار منہ اور 1 دن میں کھلا دیں. یعنی ایک بچے کے لیے 3 عدد بادام کی گری. 2 بچے ہوں تو پھر 6 باداموں پہ دم کرنا پڑے گا نا، 3 بچے ہوں تو پھر 9 باداموں پہ دم کرنا پڑے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین بادام بھی لے لیجئے اور اس پہ دم بھی کیجئے، درود پاک پڑھ کر بھی دم کیجئے، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ کر دم کر دیجئے. بچوں کو کھلائیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ حافظہ مضبوط ہوگا، دین کا کام کر سکیں گے، انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا. اچھی نیت شامل حال ہوئی تو اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی ملیں گی، ثواب بھی حاصل ہوگا. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ ان کے جو دوست ہیں ان کی ہاتھوں کی انگلیوں پر سفید داغ نکل آئے ہیں. عموماً برس وغیرہ کی بھی یہ نشانات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ہو تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 254 پر آپ نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے، یا حیو یا حیو یا حیو. جو کوئی بیمار اس اسم کو 1000 بار پڑھے انشاءاللہ عز وجل مرض سے صحت پائے گا. تو آپ بھی یہ اسم اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور یا حیو 1000 بار پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کر لیں، انشاءاللہ عز وجل صحت پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں کھانے کا وضو کرنا یہ سنت ہے، اور محتاجی بھی اس سے دور ہوتی ہے، رزق میں برکت رہتی ہے. اچھا، برس کے جو نشانات نکل آتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے، تو اس کی وجہ سے عموماً نشانات ہاتھوں پر پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی طرح جسم پر بھی اس طرح برس وغیرہ کی علامات نکل آتی ہیں. یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے. تو دیکھیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کا وضو کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے. تو سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو تو اس سنت پر عمل کریں. ضمناً انشاءاللہ عز و جل بہت سارے امراض سے ہماری حفاظت رہے گی، بہت ساری بیماریوں سے حفاظت رہے گی. تو جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح یہ دھو لیا کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اس برس سے بھی یہ جو نشانات نکل آتے ہیں، جسم پہ داغ دھبے نکل آتے ہیں، سفید سفید داغ نکل آتے ہیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. مزید جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یا حیو، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، پانی پہ بھی دم کر کے پیئیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے برس سے، ان نشانوں سے بھی
حفاظت رہے گی اور شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں، استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ کوشش آپ اپنی جاری رکھیں اور اچھے نیک صالح رشتے ملنے کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں اور کوشش بھی جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، تو اس میں یہ وظیفہ، یہ تحریر ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو تو وہ نماز فجر کے بعد یا ذوالجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کے لیے دعا کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 312 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتہ نصیب ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ اللہ کی رحمت سے دیکھیں کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس روحانی لائف پر عمل کیجیے۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو پا رہی یا شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کہیں مناسب رشتہ نہیں مل پاتا، تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ نماز فجر کے بعد انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے اور رشتوں میں جو آنے والی رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، عبد الرحمن بھائی، آپ نے کہا تھا کہ میں اس وقت پلمبرنگ کا کام کر رہا ہوں اور اب سبزی کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں عبد الرحمن بھائی، استخارہ آپ کا کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے جائز کاروبار میں آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی نیت فرما لیجئے، مدنی قافلے میں سفر کریں اور دعا بھی کریں، پھر اس کے بعد یہ آپ کام بھی شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی اور خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی اور کافی آزمائش کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک تعداد ہے کہ جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، شکایت رہتی ہے، تو پریشان نہ ہوں۔ اس حوالے سے ایک بہترین وظیفہ وہ سماعت فرما لیجئے اور بہت ہی یہ مبارک عمل ہے۔ وہ عمل کیا کہ عمل بھی انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں کی، جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو۔ اب وہ تسبیح کون سی ہے؟ اس تسبیح کو تسبیح ہے ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت، طلوع آفتاب سے پہلے یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، یعنی اتنے ماشاءاللہ برکتیں انہیں نصیب ہوئیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عادت پورا کیجیے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اب جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو
اس وقت یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ. اگر اس وقت نہیں پڑھ سکے تو نماز فجر سے پہلے پہلے یعنی جماعت سے پہلے پہلے یہ پڑھ لیجئے 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ یہ پڑھ لیجئے. اگر جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں شامل ہو کر پھر اس کے بعد بقیہ تعداد وہ پوری کر لیجئے. نہیں تو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے تسبیح ملائکہ. تو اس کی برکت سے بے انتہا برکتیں ملیں گی، رزق میں برکت ہوگی اور حیرت انگیز طور پر آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے. اب یہ پڑھنا شروع کریں. ہماری دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ تسبیح ملائکہ یہ جو اوقات اس کے بیان کیے گئے ان اوقات میں ہی پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق میں خوب برکتیں حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزہ آ جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اگر ابھی آپ کو یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو یا تعداد سمجھ نہ آئی ہو یا وظیفہ سمجھ نہ آیا ہو تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اپنے پاس محفوظ کیجئے اور پڑھنے کا معمول بنائیے. انشاءاللہ عز و جل بہت فوائد حاصل ہوں گے. اور یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کرنے سے الحمدللہ عز و جل بڑی برکتیں ملتی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور مسافر بھی اگر راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہو یا کسی کام میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہو تو اب ایک مرتبہ مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا کریں. عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں بھی ملیں گی اور دیکھیں علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، فوائد بھی حاصل ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت ساری مدنی بہار اس طرح کی ملتی ہیں الحمدللہ عز و جل. ایک تعداد ہے جو تعبیرات اطاریہ کے بستوں پر آ کر اپنے مسائل یہ بتاتی ہیں اور خوشخبریاں بھی سناتے ہیں. مدنی بہاریں بھی الحمدللہ عز و جل یہ بتاتے ہیں کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، مدنی قافلے میں سفر کیا میں نے اور الحمدللہ عز و جل دعائیں کی تو اللہ کی رحمت سے میرا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ عز و جل. اور ساتھ ساتھ تعبیرات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی بھی ہونی چاہیے اگر کما حق فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی وقتاً فوقتاً نکالتے رہیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کے بھی فوائد حاصل ہوں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی اس پر عمل کرنا چاہیے. جتنی تعداد بیان کی گئی ہے جس وظیفے کی اور اس تعداد کے مطابق ہی وہ وظیفہ پڑھا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ فوائد حاصل کرنے کے چکر میں زیادہ پڑھنا شروع کر دیں اور پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہو پائیں گے. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کی قول سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں تو مایوس نہ ہو. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ایک اور نمبر ہے جس پر بھی روزانہ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما لیں گے. ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے چاہیں تو اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے 0213485871 دوبارہ سماعت فرما لیجئے 0213485871. اس نمبر پر بھی آپ چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں. روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے. اور اسلامی بھائی ہی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں. اور روزانہ صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. تو بالکل اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. آمین. بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین ماہ رجب کے صدقے
اس حرمت والے مہینے کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ چمن ہو پھر